اربعین کا وہ واقعہ جو آپ کا دل دہلا دے گا، مولا حسین نے کس طرح مردے کو زندہ کیا۔ آج ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ایک معجزے کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا غور سے دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کچھ ایران کے زائرین کربلا گئے، وہ اربعین کے دن تھے۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر کھانا کھائیں۔ کہتا ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ پھر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بیچ میں۔ ہم نے دیکھا ایک بوڑھا ہے 75 سال کا، اس نے آ کے ہمارے پاؤں پکڑ لیے۔ کہتا اتنی شدت سے رو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے تو کہیں اسے یہیں پر سکتہ طاری نہ ہو جائے۔ کہتا زیادہ نہیں، بس آؤ۔ کہتا میرے سفرے پر کھانا کھاؤ، اگر تم نے میرے سفرے پر کھانا کھایا تو میں سمجھوں گا گویا حسین میرے گھر پر مہمان بن کر آئے۔ ہم نے کہا بوڑھا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بس کھانا کھائیں گے اور جلدی نکل جائیں گے۔ کہتا ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹے آرام کرو، اپنی جرابیں دو اور اپنے گندے کپڑے دو، وہ بھی دھو دوں، تھوڑے فریش ہو جاؤ گے، 1-2 لقمے کھاؤ، مجھ غریب پر احسان کرو، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتا اس غریب کے گھر ہم چلے گئے۔ اس نے کہا کہ بس میں 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں، اور اتنے میں ہم تھوڑا کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے کے گھر کے دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی۔ پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی اور اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ اس پینٹنگ میں ایک تابوت ہے اور میت ہے اس تابوت میں، اور ساتھ میں ایک کھدی ہوئی قبر ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو یہاں تو کربلا کی زری کی تصویریں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیسی تصویر ہے جس میں تابوت ہے، تابوت میں میت اور سامنے ایک کھدی ہوئی قبر ہے؟ بوڑھا آیا۔ ہم نے کہا بابا بتاؤ کہ اس پینٹنگ کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا پہلے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں اور تم رونے لگو۔ تم امام حسین علیہ السلام کے زائر ہو، پہلے سکون سے کھانا کھاؤ۔ اصرار کیا ہم نے، اس نے کہا نہیں، پہلے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا لیا ہم نے اور اسے کہا کہ اب بتاؤ۔ تو اس بوڑھے نے کہا یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے، یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھدی پڑی تھی۔ آج میں جو تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں یہ حسین علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایسے کئی معجزے ہو چکے ہیں۔ کہتا ذرا سمجھو تو کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کہتا میرے پورے گاؤں والوں سے پوچھ لو کہ یہ بوڑھا جس کے گھر ہم نے کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا۔ سارے گاؤں والے گواہی دیں گے کہ اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا گناہ تھا جو میں نے نہیں کیا تھا۔ میرا حسین ابن علی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب ایک اپنی غفلت کی زندگی تھی، صدام واصل جہنم ہوا، اربعین کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے دیکھا جوک در جوک لوگ ہیں جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی۔ میں نے کہا ان کے درمیان جاتا ہوں اور ان کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹ لوں گا، کسی کے پیسے لوٹ لوں گا، تھکے ہارے ہوں گے ان سب کو لوٹ لوں گا۔ تو نکلا اپنا ارادہ لے کر، اور ایک چائے کی سبیل نظر آئی۔ آگے کھانے کی سبیلیں موقب پہ موقب لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ چائے پیوں، موقب پہ گیا، قہوہ اٹھایا اور پینا چاہا۔ ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں تو چور ہوں۔ اس نے کہا قہوہ نیچے رکھ، یہ سبیل حسین کے زائروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، دور ہو جا ہماری سبیل سے۔ اور یہ سن کر مجھے برا لگا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آگے اگلی سبیل سے پی لوں گا۔ آگے بڑھنے لگا تو ایک بوڑھے نے اندر سے آواز دی، کہا ادھر آؤ۔ کہاں چلے؟ میں نے کہا کیوں آؤں، چائے تو پینے نہیں دیتے۔ کہا شرم نہیں آتی، گاؤں کے سارے لوگ مدد کر رہے ہیں حسین کے زائروں کی خدمت کے لیے، تو تم خدمت نہیں کرو گے؟ تو کہا میں حسین کو جانتا نہیں ہوں، میں انہیں مانتا نہیں ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، پھر ایسے میں کیا مدد کروں؟ اس شخص نے کہا ہم چائے بنا رہے ہیں اور چینی ختم ہو گئی ہے، جا 2 کلو چینی لے کر آ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر غرض تو بھی کچھ نہیں کر رہا، تم روتے ہو، حسین کے زائروں کی خدمت کرتے ہو، تمہیں کسی چیز کی لالچ نہیں، کوئی سوچ ایسی نہیں کہ حسین مدد کریں گے، نیاز کرتے ہو، کبھی کوئی لالچ نہیں کرتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں چینی۔ میں نے 2 کلو چینی لی۔ واپسی پر ایک اور سبیل چل رہی تھی۔ میں نے کہا چائے یہاں پر پیوں، پھر جاؤں گا، اس کی چائے نہیں پیوں گا، کیونکہ مجھے اپنی عزت نفس نے روکا کہ پہلے اس نے مجھے سبیل نہیں دی، اب میں اس کی سبیل سے نہیں پیوں گا۔
کہا چینی لی اور اس کی ٹیبل پر رکھی۔ اس سبیل والے نے کہا کہ یہ چینی میرے لیے لے کر آیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا زائر میرے لیے چینی لے کر آیا ہے۔ میں روک نہ سکا، بتا نہ سکا اس کو کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، اگلے والے کے لیے ہے۔ میں نے کہا چلو 2 کلو اور لے جاؤں گا، اور آگے بڑھا۔ کہتا قضا پوچھ کے نہیں آتی۔ آج جو انسان سوچ رہا ہے نا کہ میں 10 سال بعد مروں گا، 2 سال بعد مروں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں روح کو بدن سے نکلنے میں۔ کہتا سینے میں تکلیف ہوئی، نیچے گر گیا اور اچانک دیکھا کہ روح بدن سے نکل چکی ہے۔ بدن زمین پر پڑا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور چیک کیا کہ بندہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا اتنا کوئی میں فاسق تھا، میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، میرے کوئی رشتہ دار تیار نہیں تھے، 4 مزدور ڈھونڈے انہوں نے اور انہوں نے مجھے کندھا دیا۔ سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اپنی کھدی ہوئی قبر کو دیکھا، تابوت میں اپنے جنازے کو دیکھا، میں نے کہا خواب نہیں، مر چکا ہوں۔ کہتا اس عالم میں پریشان تھا کہ کس کو پکاروں۔ بندہ کچھ کرے نہ تو اللہ کو پکارے، وہ نہ تو خدا کو صحیح سے مانتا تھا۔ کہتا قبر کے کنارے 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھوں میں گرز لیے۔ کہتا اتنی ہیبت تھی ان کے وجود میں، جب دیکھتے تھے تو گویا میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے تھے۔ سمجھ گیا اتروں گا، قبر کا دروازہ بند ہوگا تو عذاب شروع ہوگا۔ کہتا میرا وجود کانپ رہا تھا، کون آئے گا، کسے بلاؤں مدد کے لیے۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، اور آواز نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اے ملائکۃ اللہ، میرے دوست کو ڈرا رہے ہو؟ میں نے کہا کون ہے جو اس عالم میں مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ کہتا مڑ کے دیکھا تو ملائکہ نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین۔ حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا حسین نے مجھے اپنا دوست کہا۔ مجھ سے زیادہ ملائکوں نے تعجب کیا۔ کہا مولا یہ ہے اس کا نامہ اعمال۔ کہا مولا دور دور تک اس کے نامہ اعمال میں آپ کی خوشبو تک نہیں، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ امام نے کہا کہ اگر میرا دوست نہ ہوتا تو میری سبیل پر 2 کلو چینی نہ دیتا۔ اس نے کہا چینی کیا چیز ہے، میں نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں، کس کس کا حساب دوں؟ یہ 2 کلو چینی کیا قیمت رکھتی ہے؟ ارے یہ تو حسین ہے، ذرا ذرا چیز کا حساب رکھتا ہے، وہ کریم ہے۔ عجیب جملے اس بوڑھے نے کہے کہ سارے ایرانی زائرین رونے لگے۔ کہا اتنے کریم ہے امام حسین؟ مولا حسین نے کہا اس چینی میں جتنے دانے ہیں، ہر دانے کے عوض اس کا ایک ایک گناہ مٹا دو۔ کہا مولا مٹا دیے، لیکن اب بھی گناہ بہت ہیں۔ کہا اگر وہ وہاں پہ نہ گرا ہوتا تو 2 کلو اور بھی لیتا، اس چینی کے عوض بھی گناہ مٹا دو۔ کہا مولا مٹا دیے، لیکن اب بھی گناہ بہت ہیں۔ بوڑھا رو کر سر کو پیٹنے لگا۔ جب اس بوڑھے نے سنا کہ اب بھی گناہ بہت ہیں تو اس نے سوچا کہ اب حسین مجھے کیا دیں گے، اب تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اور کتنے کلو چینی کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کے دیں گے۔ ایک شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا واپس چلا جا اور حر بن کے واپس آ، اور کہا اگلی بار جب آؤ نا تو ملائکہ کے سامنے حسین کو شرمندہ مت ہونے دینا۔ کہا کہ ہم تمہیں ایک آنسو کے بدلے حر بنا دیتے ہیں، مت سمجھو کہ آنسو جو بہہ گئے وہ رائے گاں چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے رومال میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ کہتا اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں دنیا میں موجود تھا، تب سے ہر برا کام میں نے چھوڑ دیا اور میں نے ہر برائی کو دفن کر دیا، اور میں مولا کے نوکروں میں سے ایک نوکر بن گیا۔ اور آج یہ ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور میں مولا کے زائرین کی خدمت کرتا ہوں اور اس راہ پہ رہتا ہوں۔ تو دوستوں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے اس سچے معجزے کی داستان کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔